یو کے کی بزنس لائف یا پولیٹیکل لائف میں ایک چیز میں نے نوٹ کیا، وہ یہ ہے کہ if you organized, if you well organized, you can achieve anything. Then sky is the limit. یعنی کہ بڑے سے بڑے عہدے والا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ I am accountable to somebody. یہ ریسزم ہے کہ کوئی اگر ایک بندہ کام غلط کرے تو اس کو ملک یا مذہب کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، وہاں کا میڈیا بھی کرتا ہے، لوگ بھی کرتے ہیں۔ امیگریشن ہے، وہ امیگریشن کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو امیگریشن ہے اس نے برطانیہ کو فلور سے اٹھا کر سمان تک پہنچا دیا ہے۔ ہاں، ہم اپنی آئیڈینٹی نہیں بھولتے۔ دیکھیں نا، جو زندہ قومیں ہیں نا، وہ اپنے روٹس کو نہیں بھولتی، چاہے کیسے بھی روٹس ہوں۔ آپ صرف پیسے نہ بھیجیں، آپ ادھر آئیں، 2-4 سال اس ملک کو دیں۔ پاکستان کی ایمبیسی سے یا پاکستانی گورنمنٹ سے کوئی ہمیں جو ہے نا کبھی ای میل نہیں آئے گی، ہمارے مسائل ہیں، آپ ہمارے مسائل کو کونسل میں ڈسکس کریں۔ A lot of people from Mirpur Azad Jammu and Kashmir who left Pakistan to build a life in the UK have contributed immensely to both UK and Pakistan through hard work. One such person is Mohammad Nadeem Sahab, who divides his time between Peterborough in Cambridgeshire, England, and Mirpur Azad Jammu and Kashmir. His work in the UK has included building things for NHS in his district, to building a fast food and petrol pump station in Mirpur AJK and revamping the Bangarila Community Hospital. اچھا جی، میں بنگریلا کمیونٹی ہاسپٹل کی طرف سے جناب چیئرمین عبد المالک صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دن رات کام کیا۔ A member of the Conservative Party, he has also served as an elected councillor and deputy mayor in Peterborough. This interview is in the Urdu language and was recorded in June of last year before the UK general elections ousted Rishi Sunak and brought Keir Starmer to power. Mohammad Nadeem Sahab was in his office in Mirpur Azad Jammu and Kashmir and spoke through WhatsApp video call. He began the interview by talking about how he and his family ended up in UK. ندیم صاحب، آپ کے گھر والوں کا برطانیہ کیسے جانا ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ 54 میں جانا شروع ہوئے؟ اصل میں یہ مائیگریشن، جب لوگ اپنے بہتر معاشی حالات کی تلاش میں جب میرپور کے لوگوں نے برطانیہ جانا شروع کیا، تو جو اول میں جو فیملیز گئی ان میں سے الحمدللہ ایک ہماری بھی فیملی شامل تھی۔ تو بس اپنے معاشی حالات کو دیکھ کر یہاں کے بہتری کی تلاش میں وہاں پر گئی۔ ہمارے دادا صاحب کے 6 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، اور ہم سارے وہاں پر پیٹربرو میں ہیں، کو ہمارے 150 ممبر ہیں فیملی کے، تو سارے پیٹربرو میں ہیں، اور میں کسی اور شہر میں نہیں گیا، بیکاز I enjoyed living in Peterborough and Peterborough has given me everything. اچھا، یہاں پر آپ کی فیملی کا کیا ذریعہ معاش تھا اور وہاں جا کے کیا کام کیا؟ یہاں پر ذریعہ معاش جو عام ہمارے لوگوں کو ہے، یعنی کہ کھیتی باڑی، زمیندار، ہمارے پاس کافی یہاں پر زمینیں تھیں ہیں، اور اس میں یہی جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے وہ کرتے تھے۔ ایکچولی میرے دادا نہیں گئے، دادا میرے یہاں پر سروس کر رہے تھے اس وقت، پاکستان بننے سے پہلے لاہور میں وہ ایک پاور اسٹیشن تھا، اس کے اندر کام کر رہے تھے، اور میرے والد صاحب کا زیادہ ٹائم پاکستان میں گزرا ہے، لیکن وہ بھی یو کے گئے تھے۔ اچھا، آپ کیسے گئے؟ یعنی کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی نے اسپانسر کیا یا کسی بڑے نے اسپانسر کیا، ویزا لگا کیا، یا ایجوکیشن کے وہ کیا، کس طرح سے آپ گئے تھے؟ میں تقریباً 25-26 سال پہلے برطانیہ گیا۔ میں شادی کر کے، میری شادی ہوئی تھی اور مجھے میری بیگم نے بلایا تھا، تو میں گیا، اور پھر میں نے ہماری جو ریسٹ آف فیملی ہے اس کو میں نے جوائن کی۔ اچھا، اب آپ بھائیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے یا اپنی بیگم کے آگے فیملی کے ساتھ، یا علیحدہ کوئی کاروبار آپ نے اپنا علیحدہ سیٹ کیا؟ جو میری بیگم ہیں وہ ہم ایک ہی فیملی کے ہیں، میری کزن ہے وہ، تو ہم سارے ادھر اکٹھے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ ایک شہر میں رہتے ہیں۔ تو جب میں شروع میں گیا تو بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہم علیحدہ ہوتے گئے، کاروبار بھی ہم نے شروع سے اکٹھے ہی کیا، اور الحمدللہ بھی چل رہا ہے۔ پڑھائی
ادھر پہلے کیا تھی, ادھر جا کے آپ نے کیا کی, اینڈ ہاؤ یو گاٹ انٹو ورک؟ میں یہاں سے بی اے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کو چھوڑ کر وہاں پر گیا. تو پھر وہاں پر میں جو ہمارے پیٹر برو کا سب سے بڑا کالج تھا اس کو ریجنل کالج پیٹر برا کہتے ہیں, میں نے ادھر جوائن کیا. تو وہاں پر میں نے لینگویج کورس, اس کے علاوہ آئی ٹی اور میتھ وغیرہ یہ میں نے 3 سال ادھر پڑھا. اس کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں چلا گیا جابس کے حوالے سے. میں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو جوائن کیا. تو پھر میں وہاں پر نیشنل جو ہاؤسنگ بلڈنگ کونسل ہے اس کا ممبر بنا. الحمدللہ پورے ایسٹ انگلیا جو ہمارا ریجن ہے, پورا ایسٹ انگلیا, ایک تو کیمبرج شائر ہے نا, اس میں ریجن میں 2-3 کاؤنٹیز ہوتی ہیں, اس میں واحد پاکستانی تھا جو NHSBC کا 2004 میں ممبر بنا. تو پھر میں نے کنسٹرکشن کے حوالے سے کافی اسٹڈی کیا, کافی کورسز کیے. ہماری جو آرگنائزیشن تھی NHBC, اس کا جو ہیڈ آفس تھا وہ لنڈن کے پاس ایک شہر ہے ملٹن کینز. تو وہاں پر بلایا گیا, ہمیں ٹریننگ دی گئی, پھر ہمیں کورسز کروائے گئے, پھر وہاں پر ایگزامز ہوئے. پھر ان کے جو انسپیکٹرز تھے وہ ہماری سائٹس کے اوپر آتے تھے. تو جب ہم نے ان کا پورا کرائٹیریا فل کیا تو تب جا کر ہم ان کے کریڈٹ بنے, انہوں نے ہمیں ممبرشپ نمبر جاری کیا. اگر آپ کو ایک عام پاکستانی کو یہ سمجھانا ہو کہ نیشنل ہیلتھ سروس کے کانٹریکٹر ہونے کا مطلب کیا ہے, تو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ کلینکس بنانی ہے, ہاؤسنگ بنانی ہے, کیا کرنا ہے؟ نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے وہ صرف اسپتالوں تک محدود نہیں ہے برطانیہ کی. وہ نیشنل ہیلتھ سروسز جو لوگوں کو جو صحت کی سہولیات ہے وہ لوگوں کے گھروں کے ڈور سٹیپ تک پہنچاتی ہے. NHS یہ ان کی ذمہ داری ہے, لیگلی بھی اور اخلاقی بھی. اس میں ہاسپٹل کے اندر جو ہاؤسنگ ہے وہ بھی, اور گھر میں بھی جو ہاؤسنگ ہے, گھر میں بھی جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ اگر کیئر ہومز جو اولڈ پیپل ہاؤسز ہیں ان میں نہیں موو ہونا چاہتے, اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو وہاں کی جو NHS اور جو لوکل اتھارٹی جس کو سٹی کاؤنسل کہتے ہیں, جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ مل کر لوگوں کو گھروں میں ہاؤس کرتے ہیں. ان کے لیے کمرہ بنا کر دینا, پھر اس کے ساتھ لیول ایکسیس ہوتی ہے, ویل چیئر اندر جا سکے, واش روم, کچن, حتیٰ کہ پوری ہاؤسنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے جو NHS. اور یہ آپ کرتے تھے, آپ یہ بلڈنگ؟ ہاں جی میں تقریباً 2005 یا 6 میں رجسٹر ہو گیا تھا. میں لوکل کونسل کا اپرووڈ کانٹریکٹر تھا, اور ہمارا جو میجارٹی کام جو تھا وہ جو ہم کونسل کے ساتھ جو ہماری کولابوریشن تھی, جو پارٹنرشپ تھی, اس میں یہی NHS کے جو ہاؤسنگ ہے لوگوں کے گھروں میں پرووائڈ کرنا, ہم وہ کام کرتے تھے. اس کے علاوہ 2008 کی بات ہے, جب ہمارا سٹی ہاسپٹل بننا شروع ہوا, تو اس میں واحد پاکستانی تھا جس کو واچ لسٹ میں ڈالا گیا کہ جی آپ, انہوں نے جو لوکل کانٹریکٹر تھے اپنے شہر کے, ان کو انوائٹ کیا کہ جی ہمیں ہر مہینے کے بعد وزٹ کروایا جاتا تھا ہاسپٹل کی جانب سے کہ آپ آئیں دیکھیں کس طرح کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آپ کے کیا کامنٹس ہیں. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ, اور یہ میرے لیے it was a huge learning process that I have seen how to build hospital from scratch. اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے, ہمارے سامنے فاؤنڈیشن لے کی گئی, فنشنگ تک, روفنگ فنشنگ تک, ہم نے اس سارے پروسیس کو دیکھا. اور یہ بڑا آئیز اوپننگ تھا کہ یہاں پر جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں اس میں تو صرف دیواریں, چھت اور تھوڑا بہت اندر شامل ہوتا ہے, لیکن ان کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر پائپنگ اور یہ کیبلز اس طرح ڈالی جاتی ہیں جس طرح کہ آپ ایک جہاز کا انجن بنا رہے ہیں. اتنی ڈیٹیل میں وہ ان کا کام ہوتا ہے. اچھا, گوئنگ بیک ٹو ہاؤ یو گاٹ سلیکٹڈ, NHS کے جو کانٹریکٹر ہیں وہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کر رہے تھے, یہ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں کہ آپ انڈیویجولی اس کام میں پڑے یا آپ سارے فیملی اسی میں تھے, اینڈ دین ایوری ون ہیلپڈ ایچ ادر آؤٹ اینڈ آل دیٹ؟ پوری فیملی تو نہیں تھی, بھائی میرے ساتھ کام کرتے تھے آن اینڈ آف, لیکن یہ ہے کہ کمپنی میرے نام تھی, میری کمپنی کا نام ہے ندیم کنسٹرکشن لمیٹڈ, اور اس میں مینلی جو میرا رول تھا وہ میں پروجیکٹ کو اوورسی کرتا تھا.
اور ہمارے آگے سب کانٹریکٹر ہوتے تھے کہ فاؤنڈیشنز والے سیپریٹ، برک لیئر، پلاسٹرر، پلمبرز، الیکٹریشین، وہ سیپریٹ تھے. تو ہماری ایک پوری ٹیم تھی، یعنی کہ یہ اکیلے نہیں، ایک پوری ٹیم تھی جو مل کر ہم کام کرتے تھے، اور سپرویژن میں میرے بھائی بھی شامل تھے. اور یہ جو آپ کے انڈر عملہ تھا وہ کیا ڈے لیبرز ٹائپ ہوتے ہیں یا آپ کے کانٹریکٹ میں ہی تھے؟ جی نور الہدا صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ مکس تھا. اس میں جو ہمارا ایڈمن سٹاف تھا وہ ہماری بکس کے اوپر تھا، یعنی کہ وہ ان کی فکس سیلری تھی. اس کے علاوہ جو لوگ آن سائٹ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ ہماری بکس کے اوپر تھے، یعنی ڈے ریٹس کے اوپر، اور کچھ لوگوں کو کانٹریکٹ ہم اوارڈ کرتے تھے کہ جس طرح سے ہمیں کانٹریکٹ ملا تو ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سیکشنز بنا کر ان کو اپوائنٹ کرتے تھے، جن کو ہم یو کے میں سب کانٹریکٹرز ہیں. یعنی ہماری کمپنی کا رول تھا ایم سی، مین کانٹریکٹر، اور جو ہم آگے جب وہ دیتے تھے اس کی ڈلیوری کے لیے، ایکسیکیوشن کے لیے، تو وہ جو لوگ تھے وہ سب کانٹریکٹرز تھے. تو ہماری انڈر سپرویژن تھا. پھر ان کی ڈیڈ لائنز ہوتی تھی، کب انہوں نے شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، اس طرح کا. اس پہ کوئی پرابلمس وغیرہ یا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلمس تو ہر جگہ پر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. جس مرضی جگہ جائیں انسان جو پرابلمز ہے وہ کیری کرتا ہے. چیلنجز ہوتے ہیں، میں پرابلم نہیں کہوں گا، ہر پروجیکٹ میں چیلنجز ہوتے ہیں. بٹ ایک چیز میں نے یو کے کی بزنس لائف یا پولیٹیکل لائف میں ایک چیز میں نے نوٹ کیا، وہ یہ ہے کہ if you well organized, you can achieve anything. Then sky is the limit. ہم ویل آرگنائز تھے. ہمارا جو کام تھا زیادہ تر انگریز کمیونٹی کے ساتھ تھا، اور چھوٹی موٹی جب بھی کوئی مثلا ایشو ہو جاتا کہ جب ہم کام ختم کر کے آئے، پیچھے کوئی ان کو الیکٹریسٹی کا مسئلہ بن گیا، یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں ڈیورنگ دا کنسٹرکشن، تو پھر ہم جلدی وہ ہمیں جب فون کرتے تھے تو میں خود چلا جاتا تھا یا میرے سب کانٹریکٹر. اسی طرح جو کام تھا برطانیہ میں ایک چیز ہے کہ کچھ کانٹریکٹر ہیں وہ بہت کام ٹائم لگا جاتے ہیں، تو ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہم ایک ڈیڈ لائن دیتے تھے کہ یہ جی ہم آپ 4 ہفتے میں ہم کام ختم کریں گے، 8 ویکس، 12 ویکس، 16 ویکس، میکسیمم ہمارا 16 ویکس ہوتا تھا. تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جو ہمارا ٹائم فریم ہے اس سے نیچے ہم فنش کریں، اور ہم کرتے تھے الحمدللہ. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو کمپلیمنٹس کی آپ نے بات کی، کہ ایک انگریز خاتون تھی تو اس نے ایک کمپلیمنٹ دیا کہ مجھے کہتی ہے ندیم یو آر کوئکر دین پولیس، کہ ہم پولیس کو بلاتے ہیں وہ دیر سے آتی ہے، آپ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ جلدی آ جاتے ہیں. اور میرے پاس کمپلیمنٹس کے ہمارے آپس میں بے شمار اپریشیشن کے کارڈز پڑے ہیں لوگوں نے ہمیں جو بھیجے ہیں کہ جی، کیونکہ ہمارا کام کے دوران ہم لوگوں کو یہ ایشور کرتے تھے، اور وہاں پر ٹرینڈ بھی کیا جاتا ہے. ایک تو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اپنے امپلائیز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اور جن کے گھر کام کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور ان کی ویل بینگ. تو ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ while we are working on their site, they should enjoy their well being, وہ اس میں کوئی خلل نہ پڑے، یعنی کہ وہ اپنی روٹین کی لائف جاری رکھیں. تو اس کا ایک پورا پروٹوکول تھا، ڈیو ڈیلیجنس پروسیس تھا جس کو ہم فالو کرتے تھے. اور الحمدللہ I must say I've been very very successful in my construction line, and alhamdulillah we have achieved a lot. آپ ابھی بھی NHS کے کانٹریکٹر ہیں آپ کی کمپنی؟ نہیں جی میں یعنی ابھی ہم کوئی کانٹریکٹ نہیں NHS کا کر رہے. تو ہماری اپنی پراپرٹیز ہیں، جو ہمارا وہاں پر سٹاف ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے. اس کے اندر ہماری کنسٹرکشن کمپنی جو بھی رینوویشن کا کام ہوتا ہے وہ کرتی ہے، اور اس طرح سائڈ کے اوپر چھوٹے موٹے کانٹریکٹ چل رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیں کتنے کانٹریکٹ چاہیے ہوتے تھے، ہمیں 2-4 کانٹریکٹ مل جائیں تو ہمارا سال گزر جاتا تھا. تو ہماری جو مین پاور تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ایکسیسو کام تھا جو ہم پیٹر برا میں، تو ہم بہت سے کام شروع کر سکتے تھے. اس میں آپ کا پرافٹ مارجن شرنک ہو جاتا ہے. جب آپ بہت زیادہ کانٹریکٹ شروع کرتے ہیں نا تو سکون ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا پرافٹ مارجن شرنک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک فیملی اون بزنس تھا. ہم کوئی
اس طرح کی ایک بہت بڑی فارم نہیں تھے. وہاں پر بہت بڑی فارم چلانے کے لیے آپ کو ڈیپ پاکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور پروفیشنلز, وہاں کے پروفیشنلز کی جو سیلریز ہیں وہ 1 لاکھ اسٹرلنگ پاؤنڈ سے شروع ہوتی ہیں. تو ہم ان کی جو ہے نا وہ ایز اے سبیز ان کو یوز کرتے تھے. اور ایک پروجیکٹ پہ کتنے مین پاور آپ کے اگر اندازہ بتا دیں کہ بھئی یوز ہوتی تھی فار کنسٹرکشن اینڈ ایوری تھنگ, ایک پروجیکٹ میں کتنے لوگ عموماً انوالو ہوتے تھے؟ یہ تو پروجیکٹ کی نوعیت کے حساب سے ہے نا کہ پروجیکٹ کتنا ہے. کچھ پروجیکٹ ایسے بھی ہیں, اگر کوئی ہمیں بندہ یہ کہتا ہے جی کہ ہمارا گھر کی الیکٹرسٹی کا بریک ڈاؤن ہو گیا, تو پھر ادھر ہم ایک ہی الیکٹریشین اور ہیلپر بھیجیں گے, زیادہ نہیں بھیجیں گے. بڑے سے بڑے پروجیکٹ میں بھی وہ بھی اس کے پروجیکٹ کی نوعیت کا ہوتا ہے. مثلا جو ہمارا سب سے بڑا جو میں نے پروجیکٹ کیا, ہم نے 22 ٹاؤن ہاؤسز بنائے تھے اپنے شہر میں. تو وہاں پر ایک دن میں 100+ لوگوں نے بھی کام کیا ہے. میرے ساتھ جو ریگولر سبیز کام کرتے تھے ایڈمن کو ڈال کر, وہ 60-65 لوگ ہمارے فارم میں نا جو ڈیلی کام کے لیے آتے تھے. سبیز کسی چیز کا مخفف ہے؟ سبیز آپ سبیز مین سب کانٹریکٹرز. اوکے. ندیم صاحب, پیٹر برو کس قسم کا شہر ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ باقی ایریا سے مختلف ہے یا نہیں ہے, یا آپ کی فیملی وہاں تھی تو اس لیے آپ کو اس سے لگاؤ تھا, یا ہے؟ دیکھیں جی, پیٹر برا بہت ہی خوبصورت شہر ہے. اگر آپ اس کی زمین دیکھیں گے تو وہ پنجاب کی طرح بالکل فلیٹ ہے, اس میں کوئی ہلی ایریا نہیں ہے. پیٹر برو کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, بڑے بڑے کھیت ہیں. پیٹر برا میں جابز کے والے میں شروع میں برک یارڈ تھے, بٹھے اینٹوں کے بنانے والے, جو ہمارے پاکستانی گئے, پہلے اٹالینز ان میں کام کرتے تھے, پھر پاکستانیز نے کام شروع کیا, پھر وہ آہستہ آہستہ ریگولیشن کے حساب سے وہ بند ہوتے گئے اور ہمارے لوگ موو آن ہوتے گئے. تو میں تو کہتا ہوں بڑا ایک یعنی کہ ایک ڈائیورسٹی, ایک سٹی ہے, مکس لوگ وہاں پر مختلف ممالک کے رہتے ہیں اور بڑے مل جل کر رہتے ہیں. جو ہمارا شہر ہے فل آف اپرچونٹیز. اور ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے, جو پاکستانی کمیونٹی ہے, وہ تقریباً ابھی میرا خیال ہے 30,000 کی بریکٹ کو ٹچ کر رہی ہے. تو ہمارے شہر میں جو بڑی 5 مین بڑی مساجد ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی ویل اسٹیبلش ہے وہاں پر. وہاں کے بزنس میں بڑا لوگ ہمارے کامیاب ہیں, جابز میں ہمارے لوگ کامیاب ہیں, لوکل پالیٹکس میں ہمارے لوگ کامیاب ہیں. اور بلکہ شہر کے ہی جو ہمارے شہر میں یعنی کہ اس طرح ہے کہ جو ہماری یہ لوکل بلدیہ جو سٹی کونسل ہے, اس کے جو ہیڈ ہیں وہ پاکستانی رہ چکے ہیں. ابھی وہ آؤٹ گوئنگ ہوئے ہیں اس مئی کے الیکشن میں, کیبنٹس میں رہ چکے ہیں, میز ہمارے لوگ بن چکے ہیں. یو نیم اٹ اینی پوزیشن, ہمارے لوگ بہت سکسیسفل رہے ہیں وہاں پر ہر فیلڈ میں. اچھا ندیم صاحب, آپ کو ریسزم یا ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا؟ کوئی واقعہ جو آپ یا آپ کی فیملی کے ساتھ ہوا ہو؟ خاص طور پہ یہ پولیس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ وہ براؤنز کوٹ اینڈ کوٹ کہ ذرا زیادہ ان کے خلاف ذرا ایکشن لیتے ہیں. آپ اس ساری چیز پہ کیا کہیں گے؟ یا اینی تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسپیرینسڈ اور یور فیملی ہیز ایکسپیرینسڈ, اور in relation to police, نہیں specifically anything, it could be anything, socially, culturally. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور میں اس کے اوپر ایک بڑی کنٹروورشل جو ہے وہ سوچ رکھتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ریسزم کس ملک میں نہیں ہے. ریسزم تو ہر جگہ ہے. ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہم ایک ہی مذہب کے ہیں رہنے والے, ایک ہمارا رنگ, زبان ایک, عام پنجابی, سندھی, بلوچی, KPK میں بٹے ہوئے ہیں. ایک تو بات یہ ہوگی. پھر برادری ازم میں ہم بٹے ہوئے ہیں جی, مختلف, یعنی یہ ملک صاحب ہیں, عوان صاحب ہیں, راجپوت ہیں, جاٹ ہیں, مختلف. یہ ہمارے اندر موجود ہے. اور جب لوگوں کے اندر موجود ہو تو پھر اس کو دوسرا جو اگر کوئی پازیٹیو بھی بات کر رہا ہے تو آپ کو نیگیٹو بات لگے گی. برطانیہ میں بالکل ریسزم ہے, ان کے ہر فورم کے اوپر ریسزم ہے. پولیس میں بھی ریسزم ہے, جس طرح میں نے کہا باقی کمیونٹی میں بھی ریسزم ہے, لیکن اس طرح کا ریسزم نہیں ہے. ان کے ریسزم کی نوعیت ذرا ڈیفرنٹ ہے. ریسزم ہے, یہ ایک بیماری ہے. اس کو جو اچھے لوگ ہیں
وہ کنڈیم کرتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, یہ اچھی بات نہیں ہے. بیسیکلی وی آر آل ہیومن بینگز, ہم سارے انسان ہیں. اگر ہماری اس رسک کو کاٹا جائے تو اس کے اندر سے وہ ریڈ بلڈ ہی نکلے گا نا, سارے نظر ایک ہی آئے گا. تو البتہ یہ ہے کہ برطانیہ میں اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. نور الہدیٰ میں آپ کو بتا دوں, اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, اسی وجہ سے ہم لوگ ٹکے ہوئے ہیں ادھر, اور ہمیں جو ہے نا کامیابیاں ملی ہیں. اور بڑی بڑی جگہوں پر دیکھیں نا آپ, برطانیہ میں جو پرائم منسٹر ہے کون ہے, وہ انڈین ہی ہے نا. پاکستان میں کوئی کشمیری کو بنا کر کیبنٹ میں لے کر جائیں آپ پاکستان میں دکھا دوں آپ کو, دیکھیں نا وہ ریسزم ہے. لیکن جو ان کا تھنک ٹینک ہے نا, وہ اس کو پتا ہے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو امیگریشن ہے وہ امیگریشن کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو امیگریشن ہے اس نے برطانیہ کو فلور سے اٹھا کر عثمان تک پہنچا دیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امیگریشن اس لیے سود مند ہے کہ برطانیہ میں برطانوی حکومت ہر بندے کے اوپر خرچ کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے, اس ڈیٹ سے لے کر اس ریاست کا خرچہ, بچی ہے پیٹ میں یا بچہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ فیمیل کی ادویات جو ہے نا وہ فری ہو جاتی ہیں جب تک, بلکہ پریگننسی کے بعد بھی 2 سال رہتی ہیں. اور پھر بچے کی پیدائش, پھر بچہ بڑا ہوا, پھر اس کو ویکلی کو 20-25 پاؤنڈ دیے جاتے ہیں بچے کے دودھ کے لیے یا اس کے خرچے کے لیے. پھر وہ فیملی ٹیکس کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا بچہ ہو گیا, آپ کی آمدنی اتنی ہے, لہٰذا ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اتنے ڈالتے ہیں تاکہ آپ کمفرٹیبل لائف رہیں. پھر بچہ سکول میں جاتا ہے, سکول میں بلینز سکولوں کے اوپر ایجوکیشن پر خرچ کیا جاتا ہے. پھر بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے, تب جا کر وہ کمائی شروع کرتا ہے. اس کے بعد ریاست کو وہ ٹیکس دینا شروع کرتا ہے. جبکہ امیگرینٹس جو ہیں وہ جو ہی ایتھرو ایئرپورٹ پر جہاز سے لینڈ ہوتے ہیں تو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے اس بندے کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے وہ اگر پاکستان سے گیا تو پاکستانی ریاست کی ہے, اگر انڈیا سے گیا یا کسی اور ملک سے گیا تو ان ریاستوں کی ہے. لیکن وہ کام کرنا شروع کرتا ہے, اور ہم ادھر سے ساری کشتیاں جلا کر گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو یعنی کہ ہم آورس کا بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا, ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ریاست کو دوسرے دن ہی وہ ٹیکس دینا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ امیگریشن ان کی ملک کے لیے بہتر ہے یا جو وہاں کے مقامی؟ تو ہاں البتہ یہ ہے کہ وہاں پر انصاف ہے, ریاست اپنے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. جو بھی لوگ اس ملک میں چلے جائیں وہ ریاست کی چھتری تلے آ جاتے ہیں, اور بڑی لوگوں کی ویلفیئر بھی کی جاتی ہے.